اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق نمبر 7، الکلام علی الانشاء۔ یسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضرب الخبر کے بعد انشاء کے متعلق گفتگو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ خبر کے متعلق ہم نے کیا تھا، کہا تھا کہ جس میں سچا جھوٹا کہہ سکے آدمی۔ مثلاً ایک بات ہے آپ نے کر دیا، اگر اس میں ہم آپ کو سچ اور جھوٹا کہہ سکے تو اس کو کیا کہیں گے؟ الکلام علی خبر کہیں گے۔ اگر ایک بات ہے اس میں ہم آپ کو جھوٹا یا سچ نہیں کہہ سکتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ انشاء ہے، اس کو انشاء کہتے ہیں۔ انشاء معنی آگے پیدا ہونے والا کام۔ پھر انشاء جو ہے ہمارے پاس دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں طلبی، دوسری کو کہتے ہیں غیر طلبی۔ طلبی طلب سے نکلا ہے نا، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مطلوب مقصود پہلے سے حاصل نہ ہو طلب کے وقت، اس کو آپ طلب کرے، حاصل کرے، اس کو آپ چاہے، اس کو کہتے ہیں طلبی۔ غیر طلبی کا مطلب یہ ہے کہ طلب کے وقت وہ حاصل ہو یا حاصل نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو انشائی طلبی ہے 5 قسم پر ہے، امر، نہی، استفہام، تمنی، ندا۔ ہر ایک کی مصنف سے تعریف کریں گے۔ امر مانا خود کو بڑا جان کر کسی کو حکم دینا کسی کام کے کرنے کا، نہیں مانا روکنا، استفہام مانا کسی نامعلوم شے کے متعلق معلوم کرنا، تمنی مانا کسی چیز کے متعلق آرزو خواہش کرنا، ندا مانا آواز وغیرہ دینا، کسی کی توجہ طلب کرنا۔ پھر ہر ایک جو ہے اپنے معنی کے علاوہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بالتفصیل جو ہے مصنف سے ہر ایک کی وضاحت کریں گے۔ پہلے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، الانشاء اما طلبی او غیر طلبی۔ انشاء دو قسم پر، یا تو کیا ہوگا طلبی یا غیر طلبی۔ فالطلبی ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب۔ طلبی وہ ہوتا ہے کہ طلب کے وقت جو مطلوب مقصود حاصل نہ ہونا اس کو چاہے، اس کو کیا کرے؟ اس کو چاہے، اس کو طلب کرے۔ وغیر الطلبی ما لیس کذالک، جو غیر طلبی ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ والاول، جو انشاء طلبی ہے نہ یکون بخمسۃ اشیاء، یہ 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ شاہ غوڑ یا کنا طلب کوي او غیر طلبی کی نش طلب کول۔ اب دیکھیے کس طرح طلب ہوتے ہیں۔ الامر، امر کے ذریعے ہم کسی کو حکم کرتے ہیں نا کہ یہ کام کرو، تو آپ نے کیا کریا؟ طلب کر لیا۔ پانی لاؤ تو آپ نے مطالبہ کیا پانی کا، نہیں لاؤ پانی، منع کر دے استفہام۔ کیا پانی ملے گا پانی کے لیے، پینے کے لیے؟ یہ کیا ہوا؟ استفہام۔ تمنی کاش ٹھنڈا پانی ہوتا، بہت پیاس لگی ہے، کیا ہوا؟ آرزو ہو گئی۔ ندا، او خالد لاؤ نا پانی، کہاں ہو؟ غائب ہو رہے ہو، تو کیا ہوا؟ ندا۔ اب دیکھیں، اما الامر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء۔ امر کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے آپ کسی کام کرنے کا مطالبہ کرے، خود کو بڑا جان کر، چاہے آدمی بذات خود حقیقت میں بڑا ہو یا نہ ہونا، کسی کو حکم دے، اس کو کہتے امر۔ اگر آپ کسی کو امر نہیں دے رہے ہیں تو اور کیا ہے؟ وہ تو درخواست ہو گئی نا، وہ تو التماس ہے۔ امر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے سے چھوٹے کو حکم دینا، چاہے عمر میں چھوٹا ہو، علم میں چھوٹا ہو، ہنر و کسب کمال میں چھوٹا ہو، حقیقت میں وہ چھوٹا ہو یا نہ ہو، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، بس اس کو خود سے چھوٹا سمجھ کر اس کو حکم دے، کرو یہ کام۔ وہ آپ سے کیا ہے؟ نالائق ہے، آپ کو کہہ رہے لاؤ نٹ لاؤ، سپانا لاؤ، وہ آپ کا استاد ہے مثلا، لیکن آپ کی طرح قابل نہیں ہے، پھر بھی امر بن گیا۔ وَلَهُ أَرْبَعُ صِيَغٍ، یعنی جو امر ہے نا اس کے 4 صیغے ہیں، آپ 4 فارمیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ فعل الامر، ایک تو امر کا اپنا صیغہ ہے، جس سے کہ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی سے کتاب تام لو، منع توجہ کے ساتھ تام لو، اچھی طرح دیان وغیرہ کے ساتھ۔ والمضارع المقرون باللام، دوسرا صیغہ اس کے لیے بولا جاتا ہے مضارع کا جو لام سے متصل ہو، مقرون ہو، جیسے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، ہر آدمی اپنی بس بساط وسع طاقت کے مطابق خرچ کرے، تو دیکھیے لینفق لام امر کے ساتھ، واسم فعل الامر
اسم فعل الامر یعنی امر تو نہ ہو، فعل نہ ہو، اسم فعل ہو. جیسے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح مانا ایت الی الفلاح، ایت الی الصلاح. جے کے معنی میں ہے. والمصدر النائب عن فعل الامر، کبھی کبھی مصدر ہوتا ہے جو فعل امر کی نائب ہوتا ہے. سعیا فی الخیر مانا یعنی اسعى فی الخیر، خیر کی طرف کوشش کرو، خیر میں کوشش کرو. سعیا فی الخیر. یہ مضارع څنګه؟ طلبا فی النجاح یا سعياً کہتے اسعى. طلبا فی النجاح یا کہ میں نے اطلب. ہاں صحیح. یہ تو امر کے حقیقی معنی ہو گئے، اور انہی کے لیے بولا جاتا ہے کہ کہہ رہے وقت تخرج صیغ الامر عن معناها الاصلی الى معان اخر تفهم من سیاق الکلام وقرائن الاحوال. کہہ رہے وقت تخرج صیغ الامر عن معناها الاصلی، کبھی کبھی امر کے جو صیغے ہیں نا اپنے معنی اصلی سے نکالے جاتے ہیں، دوسرے معنی سے لیے جاتے وقت ہیں. کبھی کبھی کے معنی ہاں. ہے مضارع میں جب آئے. تفہم من سیاق الکلام، کلام کے آگے پیچھے سے آپ کو پتہ چل جائے گا، سیاق و سباق سے. ہاں اور احوال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حالت کیسی ہیں، وہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر امر نہیں دے رہا یار، ہاں. کچھ اور کہنا چاہ رہے. جیسے قد دعائے، کبھی کبھی ہم امر کا صیغہ بولتے لیکن اس سے دعا والا معنی مطلوب ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کر سکوں. یہاں پر کہہ رہے اوزعنی، توفیق دے، امر دے رہے کیا نہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. رب ارزقنی رزقا واسعا، اے پروردگار کشادہ رزق دے. تو رب ارزقنی، یہ رزقنی امر ہے اللہ کو نہیں دعا کر رہے. والالتماس، کبھی کبھی التماس کے لیے امر کا صیغہ لایا جاتا ہے. جیسے کسی سے کہتے ہیں قول کلمہ یسوی کے قادم آپ کے برابر، اس کو کہتے ہیں آتینی الکتاب، کتاب دو ذرا. تو آپ اس کو امر دے رہے کیا جو آپ کے برابر ہونا کلس فیلو، اس کو کہہ رہے دوست پانا، وہ بھی کیا سیکھ رہے، مکینہ کا بھی سیکھ رہے مثلا، بالکل. تو اس کو آپ کیا یہ امر دے رہے نہیں التماس. وہ تمنی، کبھی کبھی تمنا کرے آدمی، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی. الا ایھا اللیل الطویل، اے لمبی رات، الا انجلی، ذرا روشن ہو جا. روشن ہو جا ایک شاعر تھا، غم میں ڈوبا ہوا تھا. الا اذهب ہاں ختنه کله کله کو خاوي یا الا اذهب نه دو خطا امر کې دوند سی تمنی کول شي کنه. ها اذهب صحیح ده. نه الا ذهبت ویل نه ها لیت ذهبت دسی وته نه ویل لیت ز تکاش کلوړي زخه خروف کن. اوس تو دې ګوره ویل نه لوړ الا ذهبت تنش الله وته ال شي کنه. الله الله الا ایها اللیل الطویل، اے لمبی رات، الانجلی روشن ہو جا، بہت لمبی ہو رہی ہو تم، مجھے فراق کا بہت دکھ ہو رہے. بصبح، صبح ہو جا، ومل اصبح من کی میں سے، لیکن صبح بھی آپ سے زیادہ بہتر نہیں ہے. صبح ہو یا رات ہو، ہم تو دکھوں میں کیا ہے مبتلا ہے، غموں میں ومل کربوں اصبح میں منك مبتلا ہے. بامثل سویت نہ دخ غمونو کی راگیری. والارشاد، کبھی کبھی رہنمائی کے لیے امر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ارشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم کسی طرح معاملہ کرو قرض اور ادار کا مقرر مدت تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اگر کوئی خود سے نہیں لکھ سکتا کسی لکھنے والے کو بلا دے، وہ عدل و انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لکھ دے، کوئی کوتاہی کمی نہ کر دے، تاکہ کل کو تمہاری بیچ کوئی کوتاہی پیش نہ آئے، جھگڑا پیش نہ آئے. کوم ملاوا کہ بیلے کہے دسرا دسی مائے خیر دے بوش. والتحدید، دیکھیں یہاں پر فل یکتب، فکتبو اور ولیکتب دونوں امر کے صیغے مگر ارشاد رہنمائی کے لیے ہیں. والتحدید، کبھی کبھی امر کا صیغہ کس لیے آتا ہے؟ دھمکی کے لیے، ڈرانے کے لیے. نہ اعملوا ما شئتم، کر لو جو چاہو. اس کا مطلب توڑی کہ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ بس کر لو جو چاہو، نہیں مانا جو کرو گے نا اس کا بھگتو گے بھی، سزا تمہیں بھگتنی ہوگی. والتعجیز، کبھی کبھی عاجز کرنے کے لیے، کسی کی عجزی اور کمزوری لاچاری کو دکھانے کے لیے ہم کہتے.
جیسے ایک شاعر نے کہا تھا یا لبکر انشر لی کلیبا یا لبکر این این الفرارو. ایک شاعر کہہ رہے بکر قبیلے سے، بکر قبیلے انشر لی کلیبا، کلیب کو زندہ کر دو نا. کون زندہ کر سکتے؟ مرے کو کوئی زندہ کر سکتے؟ نہیں. یا لبکر این این الفرار، کہاں تم بھاگ رہے ہو، اب کہاں بھاگو گے، چرتا بتختیرنا. والاحانہ، یا پر انشر کا لفظ کس کے لیے؟ تعجیز کے لیے، ان کی عجزی دے کر ہے کہ تم ہو ہی عاجز. بالکل. والاحانہ کبھی کبھی تذلیل احانت سبکی کے لیے. کونو حجارتن و حدیدہ، پتھر بنو یا لوہا، جو کچھ بھی بنو نا ہم سے نہیں بچ سکتے تم. زن کونا جڑ کی کا مومبتی جڑا کہ خدا شکر نہ وائد سکے، کہتے ہیں ہم پشتو میں نا. والاباحہ، کبھی کبھی کسی چیز کی جائز اور اباحت کے لیے ہم دکھاتے ہیں، جسے اللہ کا ارشاد ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو. یہ مطلب نہیں کہ بس ضرور اب کھاؤ پیو، مانا تمہارے لیے کھانا پینا کیا ہے؟ مباح ہے، جائز ہے. والامتنان، کبھی کبھی احسان کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، جسے اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو چیزیں تمہیں دی ہے اس سے کھاؤ. مانا اللہ احسان کر رہے ہیں، ہم پر احسان جتلا رہے. والتخیر، کبھی کبھی امر کا صیغہ اختیار کے لیے بول جاتا ہے، یا تو یہ یا یہ لو، دونوں نہیں. خود ھذا و ذاک، یا یہ لو یا وہ لو، دونوں نہیں کہ دونوں اٹھاؤ آپ، یا یہ رسگلا لو یا وہ والا رسگلا لو، دونوں نہیں. مجھے تو کالے رنگ کا پسند ہے، چلو یہ اٹھاؤ. والتسویہ، کبھی کبھی برابری دکھانے کے لیے، اس بیر والا تصویر، صبر کرو یا نہ کرو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. کا صبر کئی کا نہ کئی کا نمو تکور نہ دا گوڑ. والاکرام، کبھی کبھی اکرام کے لیے، جیسے ادخلوها بسلام آمنین، یہ جنتی جنت میں سلام امن سکون کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو پر اکرام کے لیے کہہ رہا ہے کہ داخل ہو جا، اندر آئیے، تشریف لائیے جی محترم. مانا خود نے رنوزا اس تخپی موتے کا مڑے تسنگی نرسی ملمانو اس چو گیا ہی نہ